الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين۔ قرآن کریم کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پروردگار عالم نے یہ آسمان اور یہ زمین ان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے جو اللہ کا علم تھا، جس کو ہم تقدیر کہتے ہیں، یہ اللہ نے 50,000 سال پہلے لکھوا دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ اور جو اللہ نے قلم پیدا کیا ہے، ان کے درمیان واسطہ اور رابطہ جوڑ دیا۔ قلم نے پوچھا کیا لکھوں؟ کہ جو کچھ ہونا ہے سب کچھ لکھ دے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری کی ساری چیزیں لکھوا دی۔ جو اللہ کا علم ہے اس علم کو اللہ تعالیٰ نے لکھوایا، اسی کو تقدیر کہا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جب انسان ماں کے پیٹ میں مکمل ہو جاتا ہے، پہلے یہ گندا پانی ہوتا ہے، اللہ لوتھڑا بناتے ہیں، اللہ گوشت پوش بناتے ہیں، ہڈیاں پیدا کرتے ہیں۔ 4 مہینے کے اندر ماں کے پیٹ میں انسان کو مکمل کر دیا جاتا ہے۔ جب یہ 4 مہینے میں مکمل ہو جاتا ہے، اللہ فرشتوں کو مامور کرتے ہیں کہ اس کی باتیں لکھ دو۔ پروردگار عالم اس وقت ہر انسان کے لیے چند باتیں لکھواتے ہیں۔ پہلی چیز، دنیا میں یہ جائے گا، اس کی عمر کتنی ہوگی، کتنا دنیا میں رہے گا۔ دوسری چیز، دنیا میں جا کر یہ کرے گا کیا۔ اللہ کو تو پتہ ہے ہر انسان کے اندر کس کس کام کرنے کی صلاحیت رکھی ہے۔ دنیا میں آ کے انسان پر پریشر نہیں ہے، اب اپنے اختیار سے کرتا ہے۔ جو اختیار سے کرتا ہے اسی کا علم اللہ کو پہلے سے تھا۔ ایک مشینری ہوتی ہے نا، مشینری، اس کا جو ماہر ہوتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے اس مشینری میں یہ بھی صلاحیت ہے، یہ بھی صلاحیت ہے، یہ بھی صلاحیت ہے، لیکن اس کا بٹن جس کے ہاتھ میں ہے وہ کون سی صلاحیت سے کون سا کام لینا چاہتا ہے وہ الگ چیز ہے۔ بس یہی انسان کی تقدیر اور انسان کے عمل کے درمیان فرق ہے۔ پتہ اللہ کو سب کچھ ہے کہ یہ انسان یہ سب کر سکتا ہے، کرے گا کیا؟ کسی انسان پر اللہ نے زبردستی نہیں کی، گن پوائنٹ پہ کوئی کام نہیں کر رہا ہے، اب اپنے اختیار سے کر رہا ہے۔ وہی ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے اور اسی پر حساب و کتاب ہے۔ انسان کے اعمال لکھے جاتے ہیں۔ تیسری چیز، یہ دنیا میں کھائے گا پیے گا کتنا، کتنی کیپیسٹی ہے اس کے اندر، کتنی صلاحیت ہے اس کے اندر، یہ بھی لکھا جاتا ہے۔ اور چوتھی چیز، یہ انسان کون سی زمین کے اندر مرے گا، اللہ کو پتہ ہے، انسان کو نہیں پتہ۔ یہاں تک کہ انبیاء کو بھی موت سے پہلے پتہ نہیں ہوتا تھا، موت کے قریب فرشتوں کے ذریعے بتایا جاتا تھا۔ اب آپ کی موت آنے والی ہے، یہاں آپ کی موت آئے گی، یہاں روح قبض کی، لیکن عام انسان کو نہیں بتایا جاتا تھا، انبیاء کو بتایا جاتا تھا۔ اللہ کو پتہ ہے۔ وَأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ سورہ لقمان کا آخری حصہ ہے، یہ کون سی زمین کے اندر مرے گا۔
کہاں اس کی موت ہونی ہے، کہاں اس کو دفن ہونا ہے، یہ اللہ کو پتا ہے۔ 4 باتیں اللہ تعالیٰ جب انسان ابھی دنیا میں نہیں آیا، مادر رحم کے اندر ہے، اللہ فرشتوں سے لکھوا دیتے۔ اللہ کی شان دیکھیے کہاں لکھا جاتا ہے، یہ بھی عجیب بات ہے، ہر انسان کی پیشانی پہ لکھا جاتا ہے۔ یہ کتاب ہے اللہ کی، اور اللہ کہتے بھی کیا ہے، تم نے جو عبادت کرنی ہے سب سے پہلی بندگی تمہاری یہی ہے، اسی پیشانی کو میرے سامنے جھکاؤ، نماز پڑھو۔ کیا اللہ کی قدرت ہے۔ یہ 4 باتیں اللہ تعالیٰ ہر انسان کے لیے لکھواتے ہیں اس کے دنیا میں آنے سے پہلے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان العبد لیطلب الرزق، انسان جو ہے اس کا رزق، اس کی روزی اس کو تلاش کرتی ہے، اور تلاش کیسے کرتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا، کما یطلب اجلہ، جیسے اس کی موت انسان کو تلاش کرتی ہے، روزی بھی انسان کو تلاش کرتی ہے کہ یہ انسان کدھر ہے۔ کیسی عجیب بات سمجھائی۔ ہمیں نہیں پتا کہ ہماری دنیا کے اندر زندگی کتنی ہے، کتنا عرصہ ہم رہیں گے، نہیں معلوم ہمیں، لیکن موت اللہ نے ہمارے پیچھے لگا دی ہے۔ ہم جہاں جائیں گے موت ہمارے پیچھے، ہم جہاں جائیں گے موت ہمارے پیچھے۔ قرآن میں ہے، تم جہاں بھی چلے جاؤ یدرککم الموت، موت کو پا کر رہو گے، موت تمہارے ساتھ ہے، موت سے تم جان نہیں چھڑا سکتے۔ نبی نے فرمایا کہ انسان کا رزق جو ہے وہ بھی اسی طرح انسان کے پیچھے چلتا رہتا ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے، انہوں نے حدیث پاک کی ایک کتاب کی گائیڈ لکھی ہے، شرح لکھی ہے، تشریح کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ انسان دنیا میں جہاں بھی ہو روزی اس کو تلاش کرتی رہتی ہے۔ اگر کوئی انسان فقر و فاقہ سے مر رہا ہے، بیماری سے مر رہا ہے، یا کسی اور ایسے سبب سے مر رہا ہے، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے خزانے میں تقسیم ہونے والی چیز ختم ہو گئی، نہیں، اللہ نے اس کی موت اس طرح رکھی ہے کہ آخر میں یہ فقر و فاقہ میں مبتلا ہوگا، میں اس کو دنیا سے بلا لوں گا، یہ بیماری میں مبتلا ہوگا، میں اس کو دنیا سے بلا لوں گا۔ اور پروردگار عالم پر قربان جائیے کہ اللہ اگر کسی کو پریشانی میں، بیماری میں، مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں تو ایسے نہیں چھوڑتے، زندگی میں جتنے گناہ کیے ہوتے ہیں یہ بیماری، یہ مصیبت ان گناہوں کو دھو ڈالتی ہے۔ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں اللہ کے معاف کرنے کے بہانے، اللہ کے بخشش کے بہانے۔ کبھی بیماری مسلط کر دی، میرے گناہ دھل رہے ہیں، کبھی مصیبت لے آئے، میرے گناہ دھل رہے ہیں، کبھی روزی روٹی ختم کر دی، اللہ میرے گناہ دھو رہے ہیں۔ دیکھنا چاہتے ہیں میرے بندے میں کیا چیز ہے، میں ہوں یا دنیا کو اپنے دل میں بسائے بیٹھا ہے، بس اتنی آزمائش ہے ہماری، اتنا صبر ہے۔ تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ کسی کے گھر میں فاقہ آ رہا ہے تو اللہ کا خزانہ ختم ہو گیا، نہیں، وہ ختم نہیں ہوتا، اللہ نے اس کی موت اس طرح رکھی ہے، اللہ نے اس کو دنیا سے اٹھانا اس طرح۔ قرآن کہتا ہے اللہ الذی خلقکم، اللہ نے تم کو پیدا کیا، ثم رزقکم، پھر تمہیں روزی دیتا ہے، ثم یمیتکم، پھر تم کو مارے گا، موت دے گا، ثم یحییکم، پھر قیامت میں تم کو اٹھائے گا۔ روزی پہلے ہے، موت بعد میں ہے، روزی پہلے ہے، موت بعد میں ہے۔ یہ روزی انسان کو تلاش کرتی ہے اور دنیا میں جہاں ہے اس کو ملتی ہے۔ اب شاید میری بات سے کسی کے ذہن میں یہ بات آ جائے
کسی نے تو حدیث سنا دی، اس میں تو ہے کہ انسان کی روزی اس کو تلاش کرتی ہے جیسے موت اس کو تلاش کرتی ہے، تو ہم گھر سے نکلتے کیوں ہیں؟ گھر میں بیٹھے رہیں روزی ڈھونڈتے ہوئے، میں وہاں آج پہنچ جائے گی، مل جائے گی۔ اس پر ایک جملہ کہوں شاید کسی کو کڑوا بھی لگے گا۔ جب لوگ دینداری پہ آتے ہیں نا، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں، تھوڑی تسبیحات، قرآن کریم، بزرگوں کے پاس، نیک لوگوں کے پاس اٹھنے بیٹھنے کی توفیق مل جاتی ہے، اب وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ نیک لوگ تو ایک ہی بات سکھاتے ہیں، اللہ اللہ ہے، اللہ ہی سب کچھ ہے، اللہ اللہ ہے، اللہ ہی سب کچھ ہے، وہ یہ سکھاتے ہیں۔ اب اس بیچارے کی سوچ تھوڑی کم ہوتی ہے، سمجھ تھوڑی کم ہوتی ہے، تو سمجھتا ہے بیٹھ جاؤ سب کچھ ہو کرنا۔ پروردگار عالم نے انسان کو اسباب کا مکلف بنایا ہے۔ ہم جو نوکری پہ آتے ہیں، دکان کھولتے ہیں، فیکٹری لگاتے ہیں، یہ اسباب ہے، اور اللہ نے یہ تقدیر میں لکھا ہے کہ بندے کو اسباب اختیار کرنے ہیں، یہ تقدیر میں لکھا ہے، اور یہ اسباب اختیار کرے گا تو میں یہ دوں گا، یہ دوں گا، یہ دوں گا، یہ دوں گا۔ میں قرآن سے اس کی مثال دیتا ہوں، انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی۔ آپ سب حضرات جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، صرف ماں ہے۔ حضرت جبریل کو بھیجا، ان کے گریبان میں حضرت جبریل، بی بی مریم کے گریبان میں حضرت جبریل نے پھونک ماری، حضرت عیسیٰ ماں کے پیٹ میں پیدا ہو گئے۔ یہ اللہ کا کرشمہ ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ دکھاتے۔ جب بی بی مریم کو آخری وقت آیا، بچہ جنم دینے کا درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو گھر سے باہر چل پڑے، جنگل کی طرف آ گئے۔ کھجور کا ایک درخت تھا جو زمین سے کٹ کر زمین پر پڑا ہوا تھا۔ ایک تو زمین میں گڑا ہوتا ہے نا جس سے پھل ملتا ہے، سایہ ملتا ہے نا، زمین سے کٹا ہوا زمین پر پڑا ہوا تھا، جس میں سائے کی بھی صلاحیت نہیں اور پھل کے اگانے کی بھی صلاحیت نہیں۔ کیا کر سکتے تھے؟ جا کے اس پر بیٹھ سکتے تھے یا اس سے ٹیک لگا کے سہارا لے سکتے تھے، وہ درخت اس کام کا تھا۔ بی بی مریم بھی بچہ جننے کے بعد اس کے سہارے جا کر بیٹھ گئی، کھانے پینے کو کچھ نہیں، گھر چھوڑ کے آ گئی تھی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، سورہ مریم پارہ 16، فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنَا، کھاؤ پیو اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ اللہ نے وہاں چشمہ نکال دیا، پانی مل گیا۔ کھانے کو کیا کرے؟ کھانے کو کچھ نہیں، چشمہ وہاں پیدا کر دیا، پانی تو مل رہا ہے، کھانے کو کچھ نہیں۔ اللہ نے سبب بتانا تھا کہ ہم سبب کے ذریعے سے سب کچھ دیتے ہیں۔ فرمایا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلِ۔ آدمی سوچ سکتا ہے، ہم جیسا آدمی ہو کہے جی یہ بے جان درخت ہمیں کیا دے گا، اس سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈالی بی بی مریم کے، جس کو قرآن کا حصہ بنایا، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلِ، اس تنے کو حرکت دو، پڑا ہوا تنا ہے، کھڑا بھی نہیں ہے۔ بی بی مریم نے حرکت دی، اس نے پھل دینا شروع کر دیا۔ اللہ نے بی بی مریم کو بغیر سبب کے کھانا نہیں دیا، محنت تھوڑی کروائی، حالانکہ زیادہ محنت نہیں تھی، تھوڑی سی درخت کو حرکت دینی تھی بس۔ ایک خاتون اتنے بڑے تنے کو کہاں دھکیل سکتی ہے، کہاں اس کو دھکا لگا سکتی ہے؟ کر سکتی ہے تو کیا کر سکتی ہے؟ ایک حرکت ہی دے سکتی ہے، ہلایا، اللہ نے اس سے کھجور پیدا کر دی۔ انسان کو اسباب کا مکلف بنایا ہے کہ تم اسباب اختیار کرو، مگر اسباب اختیار کرنے کا یہ مطلب نہیں جیسے آج کل ہم نے سمجھا ہے، اللہ کی نماز بھی چھوڑ دی، نیند بھی پوری نہیں ہو رہی اور اپنے آرام کا بھی خیال نہیں، بس پیسہ کمائی پیسہ کمائی پیسہ کمائی، اس میں لگ پڑے۔ یہ اس کا مطلب نہیں ہے۔ اسباب تم اختیار کرو، بھروسہ ہماری ذات کے اوپر کرو، تھوڑی سی روزی میں بہت ساری برکتیں ہم پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ ہے انسان کی زندگی کی روزی کا مطلب۔ جب انسان حرکت کرتا ہے، بھروسہ اللہ کی ذات پہ کرتا ہے، اللہ کی بندگی کرتا رہتا ہے، اللہ تھوڑی روزی کے اندر بہت سی برکتیں پیدا فرما دیتے ہیں۔
اللہ پر بھروسہ کرنے کا مطلب کیا؟ اسی پر میں نے آیت پڑھی ہے، اور جو میں نے آیت پڑھی ہے پارے 12 کی پہلی آیت ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ میں اپنے الفاظ میں اس کا مطلب بیان کرتا ہوں، ترجمہ نہیں کرتا تھا کہ سمجھ آ جائے۔ اللہ نے ہر زمین پر چلنے پھرنے والے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے جانور ہو، چاہے حشرات الارض کیڑے مکوڑے ہو، ہر ایک کی روزی کا ذمہ اپنے اوپر لیا ہے۔ اور مزید اللہ نے کیا کہا؟ اللہ اس کا ٹھکانہ بھی جانتا ہے کہ وہ کدھر رہتا ہے، اور اللہ نے تسلی کے لیے کیا کہا؟ کل فی کتاب مبین، ہم نے اس کو اپنی تقدیر کے اندر لکھوا دیا ہے، اس کو روزی دینی ہے، اس کو روزی دینی ہے، اللہ نے لکھوا دیا ہے۔ یہ ہمارا کام کیا ہے؟ محنت کرنا، سبق اختیار کرنا، بھروسہ اللہ پہ کرنا، دعا اللہ سے کرنا، اللہ کی بندگی کرنا، اپنی کمائی کے چکر میں، روزی روٹی کے چکر میں اللہ کی عبادت کو نہ چھوڑنا۔ پھر دیکھیے اللہ برکتیں کیسے دیتا ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے قبیلہ اشعریین کے چند لوگوں کا ایک قصہ لکھا ہے، یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے اسی کی تفسیر میں لکھا ہے۔ قبیلہ اشعریین یہ بہت بڑا قبیلہ تھا اور بڑا اچھا قبیلہ تھا، نبی نے اس کی تعریف کی ہے، اس میں بہت بڑے صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے۔ ان کے چند لوگ اپنے علاقے سے چل کر مدینہ منورہ آئے۔ جب چلے تھے تو جو ان کے پاس تھوڑا بہت کھانے کا سامان تھا وہ اپنے ساتھ لے آئے، راستے میں ختم ہو گیا، مدینہ پہنچ گئے، اب کھانے پینے کو کچھ نہیں۔ جب یہ مدینہ کے قریب پہنچے تو اپنے قبیلے میں سے چند افراد کو اپنا قاصد بنایا اور کہا کہ جاؤ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر اپنا دکھڑا سناؤ کہ ہم ایسے قسم پرسی کے عالم میں ہیں، ہماری مدد کیجیے۔ وہ قاصد اللہ کے نبی کے گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے، دروازہ نوک کیا، دروازہ بجایا۔ جب دروازہ بجایا تو اندر سے آواز سن رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت کو بار بار دہرا رہے ہیں، یہ وہی آیت ہے جو میں نے ابھی خطبے میں پڑھی، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ نے ہر زمین پر چلنے پھرنے والے کی روزی رزق اپنے ذمے لی ہے، اس کا ٹھکانہ بھی جانتے ہیں، اس کا وعدہ بھی کیا ہے اور اسے لوح محفوظ میں لکھوا بھی دیا ہے۔ اب جب ان قاصدوں نے یہ نبی سے بار بار سنا تو ان کو دل میں تسلی ہو گئی کہ نبی ہمیں سمجھا، وہ تو عربی جانتے تھے، عربی بولتے تھے، قرآن سمجھ گئے، تو انہوں نے نبی سے کوئی بات نہیں کی، خاموشی کے ساتھ اپنے قبیلے کے پاس واپس آئے اور آ کر کے بتایا کہ ہم نے اس طرح دروازہ بجایا، اندر سے بار بار اس آیت کی آواز ہمیں آ رہی تھی، بس اب سمجھ جاؤ کہ نبی ہماری مدد کریں گے انشاءاللہ۔ تو قافلے والے بھی وہ بات سن کر کے مطمئن ہو گئے کہ نبی نے قرآن کی آیت پڑھی ہے اور ہمارے ساتھیوں نے سنی ہے تو اللہ تعالیٰ نبی کے ذریعے سے ہماری مدد کروائیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوتا ہے، ایک بہت بڑا پیالہ ایک شخص ان کے پاس گوشت اور روٹی کا لے کر، جس کو ہم سرید کہتے ہیں، گوشت کے اندر روٹی کے ٹکڑے کر کے کھاتے ہیں، سرید، وہ بڑا سا پیالہ لے کر کے آئے۔ اب ان قبیلے والوں نے اس سے کھانا کھایا، خوب سیر ہو گئے۔ جب کھانا کھانے لگے تو ان کے دل میں خیال آیا کہ ہم سارا کیوں کھا رہے ہیں، اس میں سے کچھ بچا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس بھیجتے ہیں، آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اتنا اچھا کھانا ہم کو کھلایا، ہمارا دل کرتا ہے کہ اس میں سے کچھ آپ بھی کھا لیں۔ کیسی سوچ تھی ان لوگوں کی نا۔ چنانچہ انہوں نے تھوڑا سا کھانا بچایا اور بچا کر کے وہ کھانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا۔ اللہ کے نبی نے جب کھانا دیکھا تو پوچھا یہ کیا ہے؟
فرمایا یا رسول اللہ جو آپ نے ہماری طرف آدمی کے ذریعے بھیجا تھا یہ ہم نے کھا لیا، خوب سیر ہو گئے، ہمارے دل نے یہ بات کہی کہ یہ اچھا کھانا گوشت اور روٹی آپ بھی کھا لیں۔ نبی نے فرمایا میں نے تو نہیں بھیجا تھا۔ نبی نے فرمایا میں نے تو نہیں بھیجا تھا۔ کہا آپ نے نہیں بھیجا؟ کہا نہیں میں نے تو نہیں بھیجا یہ کھانا۔ انہوں نے پھر سارا قصہ سنایا کہ ہم لوگ اس طرح آئے تھے، دروازے پر دروازہ بجایا، اندر سے یہ آواز آ رہی تھی اور یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ ہم واپس جا کے ہم نے اپنے ساتھیوں کو تسلی دی کہ نبی ابھی کچھ بھیجیں گے، تو ہم تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ پیالہ تو آپ نے بھیجا ہے۔ کہا نہیں، جو آیت میں پڑھ رہا تھا جس ذات نے روزی کا ذمہ اپنے اوپر لیا ہے اسی نے تمہاری خدمت میں بھیجا ہے، اور اس کا بچا ہوا میرے پاس بھی آیا ہے، اسی نے ہم سب کو کھلایا ہے، میں نے تو نہیں بھیجا ہے، یہ میں نے نہیں بھیجا ہے، یہ اسی ذات نے بھیجا ہے جس پر تم نے بھروسہ کیا۔ میں نے بھروسہ کیا، اس ذات نے ہمیں کتنا عمدہ کھانا کھلایا ہے۔ انسان اپنی کوشش کرے، اپنی محنت کرے، لیکن کوشش اور محنت میں ایسا نہ لگ جائے کہ اللہ کو بھول جائے۔ دو کام کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا کام، ہم نوکری کے لیے نکلیں، اپنی دکان فیکٹری کے لیے نکلیں، اپنی روزی روٹی کے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کی کمائی کا ذریعہ رکھا ہے نکلے، ایک اللہ پر بھروسہ ہو۔ اللہ ہی دیتے ہیں، اللہ ہی دیتے ہیں، اللہ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں۔ آج ہمارا پائی پیسہ اتنا زیادہ ہونے کے باوجود ہماری عقل میں ایک ہی بات آتی، یہ تھوڑا ہے، ہماری ضروریات پوری نہیں ہوں گی، یہ تھوڑا ہے، ہماری ضروریات پوری نہیں ہوں گی۔ ایک آدمی کے بینک بیلنس کے اندر 10-12 لاکھ روپے ہو، گھر میں شادی ہو کوئی، تو وہ سمجھتا ہے یہ کم ہے، کچھ اور لے لوں قرضہ، یہ کم ہے، کچھ اور لے لوں قرضہ۔ کیا ہے؟ پیسے پہ بھروسہ ہے، اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے۔ پیسے پہ بھروسہ ہے، اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے۔ جس دن انسان کا بھروسہ اللہ پہ آ گیا، سمجھ جائیے اللہ ہماری تھوڑی سی روزی میں، تھوڑے سے پیسوں میں بڑی بڑی برکتیں رکھنے پر قادر ہے۔ پہلا کام تو یہ کہ ہمارا بھروسہ اللہ کی ذات کے اوپر ہو۔ ہم تو نکل لیں، اللہ نے اس اسباب کا ہم کو مکلف بنایا ہے، ہمیں سکھایا ہے کہ سبب کے درجے میں گھر سے نکلو، لیکن ان اسباب پر بھروسہ نہ کرو، بھروسہ اللہ کی ذات پہ کرو۔ دیکھیے حدیث پاک میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال سمجھائی، فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ پہ بھروسہ کرنے لگ جاؤ جیسے کہ اللہ پہ بھروسہ کرنے کا حق ہے، لرزقتم، تم ایسے روزی دیے جاؤ گے کما رزق الطیور، جیسے پرندوں کو اللہ روزی دیتا ہے۔ کیسے دیتا ہے؟ تغدو خماسا وتروح بطانا، جب صبح اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں پپوٹے خالی ہوتے، کچھ بھی نہیں ہوتا، ان کے پپوٹے خالی ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، خالی پیٹ گھر سے نکل جاتے ہیں۔ یہ جو چہچہاتے ہیں نا صبح صبح، یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ اللہ کی بندگی کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، چہچہا رہے ہیں، نہیں۔ قرآن کہتا ہے پارہ 15 وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ، ہر چیز کی اس کی تسبیح کرتی ہے، اللہ نے اس کے لیے رکھ دی ہے۔ اور دوسری جگہ پر ہے کہ ان کی تسبیح تم نہیں سمجھ سکتے، وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، یہ اللہ کو یاد کرتے۔ یہ جو درخت پہ سبز پتا ہوتا ہے یہ بھی اللہ کو یاد کرتا ہے، یہ جب تک سبز رہتا ہے، تر و تازہ رہتا ہے، یہ بھی اللہ کو یاد کرتا ہے۔ یہ جو پرندے صبح صبح چہچہاتے ہیں یہ اللہ کی یاد میں چہچہاتے ہیں، اللہ نے اس پر لگا دیا ہے ان کو۔ اللہ کی شان دیکھیے، اللہ نے مرغے کو لگایا، مرغا صبح صبح بانگ دیتا ہے، اذان دیتا ہے۔ کیوں دیتا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے نبی نے فرمایا یہ فرشتوں کو دیکھ کر کے بانگ دیتا ہے۔ ایک جگہ میں نے پڑھا جب مرغا بانگ دے رہا ہو، انسان جب دعا کرتا ہے اللہ اس کو قبول فرما لیتے ہیں۔ کتنا اچھا موقع ملتا ہے نا ہم کو۔
جب مرغا بانگ دیتا ہے، اذان دیتا ہے، یہ فرشتوں کو دیکھ کر کے بانگ دیتا ہے، انسان اس وقت دعا کرتا ہے، اللہ اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ وہ فرشتے ہی دعا لے کے جاتے ہیں، وہ فرشتے ہی لے کے جاتے ہیں، صبح صبح سونے والوں کو اٹھاتا ہے۔ مجھے اتفاقی ایک بات یاد آئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اپنے گھر میں ایک کبوتر رکھ لو، کبوتر تمہیں صبح اٹھائے گا۔ کیا فرمایا تھا؟ ایک کبوتر رکھ لو، کبوتر بھی گٹر گو کرتا ہے، کہا تمہیں صبح اٹھائے گا۔ اس پر یہ بات بھی سمجھ لیں، ہم اپنے گھر میں چرند پرند رکھتے ہیں تو اس کا خیال کرنا چاہیے، یہ اللہ کی مخلوق ہے، اس کا حق ایسے ادا کرنا چاہیے جیسے ہم حق مانتے ہیں، ورنہ یہ اللہ کی مخلوق آزاد ہے، اس کو آزاد کر دے۔ تو وہ پرندے صبح جب چلتے ہیں ان کے پیٹ خالی ہوتے ہیں، نبی نے فرمایا وَتَرُوحُ بِطَانًا، جب شام کو گھروں کو آتے ہیں اللہ ان کے پیٹ بھر دیتا ہے، اتنی روزی اللہ ان کو دے دیتا ہے، اتنا کھانا اللہ ان کو دیتا ہے۔ تو پہلی چیز ان پرندوں کے ذریعے سے ہمیں سکھائی کہ اللہ پہ بھروسہ کرو جیسے کہ پرندے اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ محنت میں لگ جاؤ، اپنی محنت کرتے رہو۔ دوسری چیز کیا کرنی ہے؟ محنت میں لگنے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اللہ کو بھول جائیں۔ ہمیں لنچ کا ٹائم ملتا ہے تو اس لنچ میں پہلے اللہ کو یاد کرنا ہوتا ہے۔ نماز بہت بڑی چیز ہے، ہم بڑے غفلت میں ہوتے ہیں، مسجد کے قریب ہوتے ہیں، اذان بھی سنتے ہیں، مگر اپنے جسم پر سستی، تھک گیا ہوں صبح سے کام کر رہا ہوں، تھک گیا ہوں صبح سے کام کر رہا ہوں، تھکن ہو گئی ہے، سستی ہو گئی ہے، نیند آ رہی ہے، تھوڑا سستا لوں، نیند کر لوں، پہلے نماز پڑھے۔ عبادت یہ حق ہے اللہ کا۔ مسند احمد کے اندر ایک روایت ہے، کہا اللہ تعالیٰ خود بندوں سے کہتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوایا کہ اگر میرے بندے میری بندگی کرنے لگ جائیں، میری عبادت کرنے لگ جائیں، میں راتوں کو ان کے اوپر آسمان سے بارش برساؤں، یہ بارش زمین میں کتنی نباتات پیدا کرتی ہے، اور دن میں ان کے اوپر سورج کا سایہ لے کر کے آؤں، اور بادلوں کی گرج یہ بھی ان کے لیے دوں، اور بادلوں کی گرج ایسی ہو کہ ان کو تکلیف نہ دے، یہ سن بھی نہ سکے، اور اس سے میں نے جو کام لینا ہے وہ بھی لے لوں، لیکن شرط کیا رکھی؟ یہ میرے بندے میری بندگی کرنے لگ جائیں، میری عبادت کرنے لگ جائیں، گھر سے آئے ہیں محنت کرنے کے لیے، کمانے کے لیے، تو اب صرف اپنی ذات کی راحت نہیں دیکھنی، خدا کی بندگی کو بھی دیکھنا ہے۔ کیا ہے؟ اللہ پر بھروسہ اور اللہ کی بندگی۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے، جب اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف دل کے اندر پیدا ہوگا، گھر سے کمانے کے لیے نکلا ہے مگر دل اٹکا ہوگا، ابھی آزان ہو نماز پڑھو، ابھی آزان ہو نماز پڑھو، پھر کام میں بھی لگوں گا، لنچ بھی کروں گا، سب کچھ کروں گا، مگر اللہ کی بندگی بھی کرنی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے آج کمانے کے لیے نکلے ہیں، کمائی میں لگ جاتے ہیں، اسی میں جٹے رہتے ہیں، اللہ کی بندگی نہیں کرتے، معلوم ہوتا ہے ہمارے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، ہمارے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے۔ جب بندہ اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے، اللہ پر اعتماد کر لیتا ہے، اللہ کا خوف دل میں پیدا کر دیتا ہے، اللہ نے اسی آیت میں فرمایا ہم اس کو ایسی جگہ سے روزی دیتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، ایسی جگہ سے ہم اس کو روزی دیتے ہیں۔ ایک صحابی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، عرض کیا یا رسول اللہ ہمارا ایک بچہ ہے، اس کو چند لوگ اغوا کر کے لے گئے، زبردستی اغوا کر کے لے گئے، باندھ بون کر قیدی بنا کر لے گئے۔ اس بچے کی ماں بہت پریشان ہے، اس بچے کی ماں بہت پریشان ہے، وہ بہت روتی ہے۔ نبی نے فرمایا
ایسا کرو کہ یہ مبارک کلمات پڑھو. کیا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ ماشاءاللہ سب کو آتا ہوگا. تیسرے کلمے کے آخر میں ہم اس کو پڑھتے ہیں, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ ایٹم بم ہے. شیطان ہمیں آتا ہے نا, بہلاتا ہے, پھسلاتا ہے, نماز پڑھنے سے روکتا ہے, اور بہت سارے کاموں سے روکتا ہے, گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے, پریشانیاں ٹینشنیں آ جاتی ہیں. یہ ایٹم بم ہے. جب انسان پڑھتا ہے, ایک جگہ میں نے پڑھا تھا, جب اس کو پڑھتا ہے لا حول ولا قوت, اتنی زور سے شیطان کو لگتا ہے کہ دور بھاگتا ہے. اس لیے میں نے کہا یہ ایٹم بم ہے شیطان کے لیے, دور بھاگتا ہے. انسان کو پریشانی ہو, غم ہو, روزی کا مسئلہ ہو, یہ مبارک کلمات پڑھیے. انسان بہت سے اکثر لوگ کہتے ہیں جی ہم نوافل پڑھنا چاہتے ہیں, تہجد پڑھنا چاہتے ہیں, 5 وقت کے نمازی بننا چاہتے ہیں, نہیں بن پاتے. اس کو پڑھنے کی عادت بنا لیجئے. چلتے پھرتے اٹھتے بستر پہ لیٹے کام کرتے پڑھتے رہیے, اس کو پڑھتے رہیے. اس کو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اللہ بڑی بڑی مشکلیں آسان کر دیتے ہیں, بڑی بڑی مشکلیں آسان کر دیتے ہیں. نبی نے اس صحابی سے فرمایا کہ جاؤ اس کو پڑھو. وہ چلے گئے, میاں بیوی نے پڑھنا شروع کر دیا. کیا دیکھتے ہیں کہ ایک دن ان کا بچہ, ایک روایت میں آتا ہے بکریوں کا ریوڑ, اور ایک روایت میں آتا ہے ایک اونٹ, وہ ساتھ لیے گھر کا دروازہ بجا رہا ہے. ماں تو ماں ہوتی ہے, باپ بھی باپ ہوتا ہے. جب اپنے بچے کو دیکھا تو خوشی کے مارے ان کا عجیب حال, بچہ واپس آ گیا. اور آیا بھی تو کیسے؟ اونٹ اور بکریاں ساتھ لے کر کے آیا ہے. اب بچے کو پا کر بڑے خوش, لیکن جب ساتھ دیکھے کہ بکریاں اور اونٹ ہیں تو دل میں تشویش ہوئی کہ یہ کیا معاملہ ہے. بچے سے پوچھا بیٹا یہ کیا ہے؟ کہا مجھے جو لوگ اٹھا کر لے گئے تو انہوں نے مجھے رسیوں سے باندھا ہوا تھا, اللہ تعالیٰ نے میری رسیاں ڈھیلی کر دی. اب یہ مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوا, بس میں کسی طریقے سے اس رسی سے آزاد ہوا. مجھے اونٹ ملا, میں نے اس کو سواری بنا لیا, اور یہ کچھ بکریاں تھیں وہ میں ساتھ اپنے ہنکا کر کے لے آیا. اب باپ نے جب سنا تو دل میں ایک عجیب کیفیت پیدا ہوئی کہ یہ تو لے کے آیا ہے, یہ مالک تو نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جا کر کے سارا قصہ سنایا کہ ایسا معاملہ ہو گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ سے ڈرتا ہے, اپنے دل میں خدا کا خوف رکھتا ہے, اللہ اس کے لیے روزی کا ایسے ہی انتظام کرتا ہے. تم اس کے مالک بن چکے ہو جو تمہارے لیے حلال ہے. نبی تو نبی ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہاری روزی روٹی کا انتظام کیا ہے, تم اس کے مالک ہو, اس کو اپنے پاس رکھو. انسان جب اپنے دل کے اندر خوف خدا پیدا کر لیتا ہے تو پھر کام کاج میں لگا ہو, کام کاج کے دوران اسے نماز میں دل اٹکا ہوتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے, اللہ کا خوف دل میں بٹھا لے, عبادت میں دل کو اٹکا لے. بخاری شریف کی روایت ہے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 افراد ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے. ان میں سے ایک وہ ہے رجل قلبہ معلق بالمساجد, جس آدمی کا دل مسجد میں اٹکا ہوتا ہے. یہ نہیں مسجد میں بیٹھا ہوتا نا, اپنا کام کاج کر رہا ہے, گھر کے بھی کام کر رہا ہے, روزی روٹی کے بھی کام کر رہا ہے, سب کام کر رہا ہے, مگر دل اٹکا ہوا کہاں ہے؟ مسجد میں اٹکا ہوا ہے. ابھی میرے رب کی صدا میرے کان کے اندر آئے اور میں اللہ کی عبادت کو چلا جاؤں. یہ نہیں کہا کہ مسجد میں بیٹھا رہتا ہے. حدیث کے الفاظ ہے رجل قلبہ معلق بالمساجد, جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوتا ہے. بٹھایا نہیں اس کو کہ 24 گھنٹے مسجد میں بیٹھا رہے. اپنا کام کرو, گھر کے کام بھی کرو, دکان کے کام بھی کرو, فیکٹری کے کام بھی کرو, سارے کام کرو, لیکن دل کہاں اٹکا ہو؟ مسجد میں. ابھی صدا آئے اور جاؤں, سستی کاہلی پیدا نہ ہو.
جب آدمی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، خوف خدا دل میں رکھتا ہے اور اللہ کی بندگی کرتا ہے، اللہ کی قسم برکتوں والی روزی انسان کو ملتی ہے۔ پھر تھوڑے کے اندر اللہ تعالیٰ بہت سارے کام کروا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔